سے پہلے آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے جب کوئی آپ کو علیحدگی پر جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہوتا ہے۔ اسے نفسیاتی زبان میں زبردستی کہتے ہیں۔ یہ محبت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ملکیت کا جنون ہے۔ وہ انسان آپ کو ایک جیتا جاگتا وجود، ایک روح یا ایک انسان نہیں سمجھتا، بلکہ وہ آپ کو ایک ایسی پراپرٹی سمجھتا ہے جسے وہ اپنی مرضی سے توڑ تو سکتا ہے لیکن کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ رشتہ نہیں اور نہ ہی محبت ہے، اصل میں یہ ایک ذہنی قید خانہ ہے جو آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ آپ امیجن کریں ایک پودا ہے جسے آپ روزانہ پانی دے رہے ہیں لیکن وہ بڑھنے کے بجائے مرجھا جا رہا ہے کیونکہ اس کی جڑوں میں کوئی تیزاب ڈال رہا ہے۔ ٹاکسک رشتہ بالکل وہی تیزاب ہے۔ اس میں آپ کو کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو پہلے احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کچھ ہے۔ پیار کے نام پر آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کی ہر خوشی، آپ کا ہر فیصلہ دوسرے انسان کی مرضی کا محتاج ہے۔ آپ کو یہ فیل کروایا جاتا ہے۔ ان سائنس کی سب سے بڑی نشانیاں پتہ ہے کیا ہے؟ گیس لائٹنگ۔ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ غلطی سامنے والے کی ہے لیکن وہ باتوں کو ایسا گھمائے گا کہ آخرکار آپ خود کو ہی قصوروار مان کر معافی مانگیں گے۔ حد سے زیادہ شک کرنا، آپ کا موبائل چیک کرنا، آپ کے دوستوں یا گھر والوں سے ملنے پر پابندیاں لگانا اور اسے فکر یا محبت کا نام دینا، احساس کمتری۔ وہ انسان آپ کی خوبیوں کا مذاق اڑائے گا، آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں، محبت اور ٹاکسک رشتے میں فرق پتہ کیا ہے؟ محبت جو ہے وہ آپ کو آزاد کرتی ہے، آپ کو خود سے پیار کرنا سکھاتی ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹاکسک رشتے آپ کو قیدی بنا دیتے ہیں، آپ کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں اور آپ کی پہچان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ رشتہ صرف اور صرف ذہنی دباؤ، اینزائٹی بلکہ جسمانی بیماریوں کی بھی جڑ ہے۔ انسان ڈپریشن، اینزائٹی، یہاں تک کہ دائمی درد جیسے کمر درد، سر درد، اس طرح کی دردوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ جب کوئی جان سے مارنے کی آپ کو دھمکی دیتا ہے تو یہ ٹاکسٹی کی آخری حد ہے جسے کہتے ہیں جنون۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ واقعی میں ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں جس کے ہاتھ میں آپ کی جان کا خنجر ہے؟ یاد رکھیے، تم کسی کی جاگیر نہیں ہو، تم تو اللہ کی امانت ہو۔ لوگ کہتے ہیں وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میرے بغیر جی نہیں سکتا، اس لیے کہتا ہے اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں تمہیں مار دوں گا۔ سنو شہزادیوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ وہ کینسر ہے جو تمہیں اندر سے ختم کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے سوچا ہے کہ وہ انسان آپ کو قتل کی دھمکی کیوں دیتا ہے جب آپ اس کی بات نہیں مانتی؟ کیونکہ وہ شخص اندر سے انتہائی انسیکیور اور کمزور ہے۔ اسے پتا ہے کہ اس کی اپنی شخصیت میں، اس کے اخلاق میں اتنی کشش نہیں ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت سے روک سکے۔ جب انسان کے پاس دلیل اور محبت ختم ہو جاتی ہے تو وہ خوف کا آخری ہتھیار نکالتا ہے۔ وہ تمہیں ذہنی طور پر دبا دیتا ہے تاکہ تم ڈر کے مارے اس کے قدموں میں پڑی رہو۔ یہ اس کی بزدلی کی انتہا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں یہ بات کہہ کر ٹال دیتی ہیں کہ نہیں زلیخا آپی، وہ تو بس غصے میں کہہ دیتا ہے، دل کا برا نہیں ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، جو الفاظ زبان تک آ گیا وہ عمل میں بھی آ سکتا ہے۔ جب کوئی آپ کی زندگی چھیننے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف اور انسانیت کا احترام جنازے کی طرح نکل چکا ہے۔ ریڈ فلیگ؟ نو، وہ آگ ہے جو تمہیں راکھ کر دے گی۔ اس آگ سے فوراً نکلنا تمہاری بقا ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ جس رشتے میں تمہاری جان، تمہاری عزت اور تمہارا سکون محفوظ نہیں ہے، وہ رشتہ نبھانا تم پر فرض نہیں ہے۔ اللہ نے یہ زندگی تمہیں ایک مقصد کے لیے دی ہے، کسی ظالم کی انا کی بیٹ چڑھنے کے لیے نہیں دی۔ یاد رکھنا، اللہ العدل ہے، وہ تمہارے ساتھ ہونے والے اس ظلم کو دیکھ رہا ہے۔ اب غور سے سنو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی خاموشی توڑو۔ ایسے درندوں کی طاقت تمہاری خاموشی ہوتی ہے۔ اپنے والدین کو بتاؤ، اپنے بھائی کو اعتماد میں لاؤ یا کسی ایسے شخص کو بتاؤ جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، جو تمہاری حفاظت کر سکے۔ اس محبت کے وہم سے باہر نکل آؤ۔ جو تمہاری جان لینا چاہتا ہے وہ تمہارا خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز میں خطرہ زیادہ ہے تو قانونی مدد لینے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ کرو۔ محبت تو زندگی دیتی ہے، جو موت کی دھمکی دے وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ایک موت کا جال ہے۔ اپنی قدر کرو، اپنی حیا اور اپنی جان کی حفاظت خود کرو۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہی ہے جو تمہیں عزت بھی دے گا اور سکون بھی دے گا۔